پھر ایسی بے شمار قرآن پاک کے اندر مثالیں ہیں جہاں رب کائنات یہ ایسا ہمیں طریقہ اور ذریعہ بتاتا ہے، انداز بتاتا ہے کہ تم نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں بواسطہ رسالت آنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ توحید تک نہیں پہنچ سکتے، تم وحدت تک پہنچ سکتے ہو، احدیت تک پہنچ سکتے ہو، لیکن صرف وحدت کا اقرار، صرف احدیت کا اقرار یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید وہ تب بنے گا جب وحدت مطلقہ کا بیان بوسیلہ رسالت ہوگا۔ رب کائنات کی وحدت یہ اس کا حق ذاتی ہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے کہ وہ احد ہے، تو اس کے احد ہونے کی وحدت مطلقہ، اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ وننس، وحدت مطلقہ، ایبسلیوٹ وننس، وحدت مطلقہ۔ وحدت مطلقہ برہان ناطق کے ذریعے سے پتہ چلے گا تو وہ توحید بنے گا، اور برہان ناطق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برہان ناطق کے ذریعے سے جب تک توحید کا پتہ نہیں چلے گا، وحدت کا پتہ نہیں چلے گا، وہ توحید کے درجے پر فائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کل یہ جو لفظ ہے یہ عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید ہے۔ کل یہ عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید ہے۔ تو عنوان توحید پر پہنچنے سے پہلے عنوان رسالت کو سمجھنا بھی پڑے گا اور تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ جب تک عنوان رسالت دل میں جاگزی نہیں ہوگا، جب تک مقام رسالت دل میں جاگزی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک خبر آپ تک پہنچتی ہے، خبر آپ تک پہنچتی ہے، تو خبر کی تصدیق کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے خبر دینے والے کی تصدیق ہوگی۔ اگر مخبر صادق ہے تو خبر بھی صادق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آئے، پہلے مخبر کی حالت بیان ہوئی، ایک غیر معتبر شخص کی خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لو۔ جب تحقیق کرو گے اور تمہیں اس خبر کی صداقت کا ثبوت مل جائے گا تو پھر مخبر بھی صادق ہو جائے گا۔ تو پہلے مخبر پر غور کرو۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہیرا پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ جب حکم ہوا وانذر عشیرتکم الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ بلائیے، خبردار کیجیے، آپ نے ان کو بلایا، پھر آپ نے کوئی صفحہ پر جا کر جب آپ نے پہلا کویسچن کیا، وہ کویسچن ہمارے سارے عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ وہ کویسچن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر میں نے تمہیں کہا، میں نے تم میں عمر گزاری، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ مطلب سب سے پہلے اپنی ذات پیش کی، رسالت پیش ہوئی، سب سے پہلے ذات محمدی پیش ہوئی، اور انہوں نے اپنے کردار کو، اپنے قول کو، اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں اگر کہوں کوئی بھی بات تو تم مان جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور الامین پایا۔ تو مخبر صادق ہوگا، مخبر الامین ہوگا تو اس کی خبر بھی صداقت پر مبنی ہوگی۔ تو پہلے کل کے ذریعے سے ذات محمدی کا اقرار کرنا پڑے گا، ان کو صادق ماننا پڑے گا، انہیں ہر چیز کا ذریعہ اور وسیلہ ماننا پڑے گا، تب ہم عقیدہ توحید تک پہنچیں گے۔ اللہ کی احدیت کا بیان ہے اور ذریعہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، وحدت، وحدانیت اور توحید، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں ہم لفظوں سے کھیل رہے ہیں، تو لفظوں میں کھیلنے کا نام تو نہیں ہے نا سمجھنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ وحدت، وحدانیت اور توحید، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ بواسطہ رسالت نہیں آئیں گے، عقل کے پیمانے پر آئیں گے، دلائل کے ذریعے سے آئیں گے تو وحدت تک پہنچیں گے، احدیت تک پہنچیں گے، وحدانیت تک پہنچیں گے، لیکن توحید کے قائل آپ نہیں ہوں گے۔